السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرو اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل شان احمد آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ کہاں جا کر کے اتارے، خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ درخان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا، جواب دینے کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا؟ پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا؟ آیا کیوں نہیں؟ خبر کیوں نہیں دی؟ کہاں چلا گیا؟ کہیں باغی تو نہیں ہو گیا؟ کہیں مر تو نہیں گیا؟ کیا کہاں؟ ام کان من الغائبین، فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا۔ دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، ملک کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، تخت کے بادشاہ، تاج نبوت سر پہ ہے، پوری حکومت حوالے ہے، جن تابع، دو تابع، سارے جانور پرندے تابع ہیں، تمام کے تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، غصے میں بیٹھے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، ذبح کر دوں گا، چھری پھیر دوں گا، قتل کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا۔ اب تک آیا کیوں نہیں؟ اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے، غصے میں آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں ذبح کر أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو کوئی وجہ معقول بتائے گا دیر لگنے کی، ورنہ قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اس نے دیر کیوں لگائی؟ ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کرو، اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پھانسی نہیں کرتا آدمی۔ ہم نے سب نے رل مل کر اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، تاجروں نے چھوڑا، ذمہ داروں نے چھوڑا، افسروں نے چھوڑا، ڈاکٹروں نے چھوڑا، حتیٰ کہ پیر اور مولویوں کے تو کام کا ہی نہیں رہا قرآن کریم۔ ہماری تو یہ اللہ کا قرآن چڑھے کاٹتا ہے، لے دے کر مردوں کے کام کا رہ گیا۔ فرمایا ہدہد ہے کہاں؟ بار بار پوچھتے ہیں، چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں، آیا نظر کہ نہیں جی؟ کہیں نظر آیا ہدہد کہ نہیں جی؟ فرمایا ذبح کر دوں گا، یا کوئی معقول وجہ آ کر کے بتلائے گا۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، اچانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، آنے دو۔ آیا ہے ہدہد۔ سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں۔ ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں رہا؟ خدا کی قسم مسلمانوں، ہدہد کے بیان کو
हाथ छाती पाओ और झांक कर देखो। उसने ये नहीं कहा कि मुझे भूख लग गई थी, मैं खाना खाने लग गया, दाना खाने लग गया, मुझे प्यास लग गई थी, पानी पीने चला गया, या मैं रास्ता भूल गया, भटक कर दूर चला गया, इस वजह से मुझे देर लग गई। हुदहुद आ गया, आके बयान शुरू करता, इन्नी वजदतुम ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐ बादशाह, इन्नी वजदतुम राहतन तमलिकुहुम, ऐ बादशाह बड़ी अजीब खबर लाया हूं, बड़ा अजीब मंजर देख कर आया हूं। इन्नी वजदतुम राहतन तमलिकुहुम, मैं एक औरत को देख कर आया हूं जो बादशाह बनी बैठी है। इन्नी वजदतुम राहतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। सुभान अल्लाह, हुदहुद का बयान देखो, बादशाह के दरबार में बयान दे रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बयान दे रहा है, अपनी देर लगाने की वजह बता रहा है। कहता है मैं निकलता ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे इलाके की तरफ निकल गया। इन्नी वजदतुम राहतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। मैं एक औरत को देखकर आया हूं, वो बादशाह बनी बैठी है, उसका मुल्क है, उसकी बादशाहत है, तख्त पर बैठी है। और साथ साथ एक और बात कही हुदहुद ने, कुरान करीम भी एक एक, हम तो इतने बड़े भी नहीं, उलमा की चूटियां उठाने वालों में भी शामिल ना हो सके। अल्लाह पाक अल्लाह वालों के साथ क़यामत में हशर फरमा दे। बिनबई यकीन औलयातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन फमकसा गैर बईदिन फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजि'तुका मिन सबइन बिनबई यकीन। और मसला हल किया पहले हुदहुद ने। फमकसा गैर बईदिन, दूर निकल गया मैं, दूर चला गया मैं। फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजि'तुका मिन सबइन बिनबई यकीन। मैं ऐसी जगह गया था ऐ मेरे बादशाह जहां का तुझे भी पता कोई नहीं। ऐसी खबर दूंगा, ऐसी बात बताऊंगा, ऐसा किस्सा सुनाऊंगा, ऐसे हालात बताऊंगा। वजि'तुका मिन सबइन बिनबई यकीन, सच्ची बात बताऊंगा, पक्की बात बताऊंगा। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसी चीज देख कर आया हूं जिसका तुझे भी पता कोई नहीं, आपके इल्म में भी नहीं। अब उसने आके बात की कि मैं एक औरत को देख कर आया हूं, वो बादशाह बनी बैठी है। तो इसमें क्या ताज्जुब की बात हुई कि एक औरत अगर बादशाह है तो होने दो, हुआ ही करती है, मर्द भी होते हैं, औरतें भी बादशाह बनी जाया करती है, हो क्या गया। इसमें अजीब बात क्या है, तूने देर क्यों लगाई। तवज्जो करना भी सारे हजरात इस वक्त, असल मफहूम की बात अब आ रही है कि देर लगाने की वजह मैंने तुझे इसलिए तो नहीं भेजा कि तू तलाश करता फिर मेरे सिवा किसी और
کی حکومت بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کے وہاں کیسے لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات بتا کر کے ہدہد ترکھان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر۔ کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں۔ پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے۔ کہتا نہیں۔ پھر تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کل بات کیا دیکھی، عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا سورج کو، میرا جگر پھٹ گیا۔ سورج کے پجاری ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے، سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں۔ پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا، مجھے تکلیف ہوئی، اس لیے تو مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے۔ اور مسلمانوں پرندے کو برا لگ گیا، مگر تو کہتا نہیں، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ترکھان پکھی اچھا، پرندہ اچھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم۔ ہائے قربان جاؤں ہدہد پکھی پرندے، تیری عقل پہ قربان جاؤں، تیری سمجھ پہ قربان جاؤں، تیرے فہم و ادراک پہ قربان جاؤں۔ تو ہے تو پرندہ، کہنے لگا پوجا بھی غیر کی کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ یہ راستہ سب سے اچھا ہے۔ کتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا۔ شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا۔ بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا۔ شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله۔ ہدہد کہتا میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں، سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے۔ فصدهم عن السبیل، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے۔ جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی، ہدہد کو بری لگی، کیڑی مکوڑوں کو بری لگی، وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے، اب یہ تو ناممکن تھا نا شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے، یہ تو ہمارا زمانہ ہے، نہ ہو میاں جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا۔ ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ لیتے ہیں نا، راضی دے بڑھنے سے بیسی سانس کو کیا، یہ بات نہیں۔ بیماری بڑھتی، اگر ٹی وی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی وی پھیل سکتی ہے، چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے، تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی۔ فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ پرندہ کہتا سیدھے راستے سے روک رکھا شیطان نے ان کو۔
अलैहिस्सलाम ने फरमाया खूब चेक करके आया तू? जी हाँ, इसीलिए तो देर हुई हजरत, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। परवरदिगार आलम के सिवा किसी और की पूजा, किसी और को सजदा, किसी और के सामने पेशानी झुकाना। मिनल कादिबीन, हम अभी पता लगा लेते हैं तेरे उस जमाने में डाकिए नहीं थे, ठेले का नहीं हुआ करते थे। आज की डाक तो गुम हो सकती है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का डाकिया बड़ा पक्का है, वो कैसे गुम कर देगा? खत लिखा सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह तालू अलैहि वातूनी मुस्लिमीन। ये खत है सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से, शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह होकर, तख्त शहंशाही पे मुतमक्किन होकर, परिंदों का बादशाह, जिनों का बादशाह, सारी खलकत का बादशाह, जमीन के अंदर रहने वाली सारी मखलूक का बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम कहता है बड़ा मेहरबान है, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ये खत तुझे पहुंच रहा है, या तो लड़ाई के लिए तैयार हो जा या फरमा बरदारी कबूल कर। पैगंबर कैसे खामोश हो सकते थे? खुदा की कसम, अगर आज कोई पैगंबर जिंदा होता, लड़ाई करता हम तमाम लोगों से, मेले ठेले लगा रखे, मजार वाली का ठेठल, आलिया कराम के मजारों पे कंजरियों के नाच क्यों? अल्लाह वालों के दरबारों में ढोल झपड़ा तबला सरंगी क्यों? खुद खत लेकर के दौड़ा है, उड़ता उड़ता जाके रोशनदान में बैठा है। हजरत बल्कीस जो बादशाह थी उस मुल्क सबा की, और ये नहीं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो पहुंचाना मेरे जिम्मे लगाया है, फेंक कर भाग आता, बैठा है इंतजार में। बल्कीस उठती है, जागती है, खत सीने में पड़ा हुआ मिलता है, उठाकर खोलती है, पढ़ती है, परेशान हो जाती है, दिल में यकीन आ जाता है मैं इतनी ताकतवर बादशाह मुल्क सबा की मलका में। यूं लिखा उलमाए किराम ने, बल्कीस की कौम इतनी ताकतवर थी, इतनी ताकतवर कौम थी बल्कीस की, एक हाथ से 500 मन का पत्थर उठाकर फेंका करती थी। ये ना समझना कि हजरत बल्कीस का जो हुदूद पता लगा के आया तो प्लास्टिक के खिलौनों पे बादशाह नहीं कर रही थी। और ये तर्जमा मैंने खुद नहीं करा, कुरान करीम पढ़कर देखो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मुल्क के सबा से बढ़कर ताकतवर कौम इस जमीन के तख्ते पे आई ही नहीं। यानी अंदाजा लगा, एक हाथ से 500 मन का पत्थर उठाकर फेंका करते थे, और जिसके सर में लगता था इंशाअल्लाह उसका भी कुछ नहीं बिगड़ता था। उस सर भी तो ऐसे ही होगा ना, जैसे हाथ होंगे वैसे ही सर होंगे। आज हमारे हाथ है वैसे ही, जैसे हाथ है वैसे ही सर है, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमको दाल का शरीफ मिल रहा है। जैसे कद्दो कामत, यही तो वजह है कि अल्लाह मियां ने ये रेल, मोटर, कार, हवाई जहाज, स्कूटर, साइकिल इसीलिए तो अकल में डाल दिए कि डालता खा खा कर तुम वैसे पुत बन गए हो, अपाच बन गए हो, हिलने चुलने के काबिल तो रह नहीं हो, बैठे बैठे किसका करो। जब तक लोगों में ताकत थी अल्लाह मियां ने मोटर
کار ہوائی جہاز ریل چلائے ہی نہیں. ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی. قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے. مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی, سورت سبا کے نام سے. 22ویں پارے میں یہ سورت ہے. اتنے طاقتور لوگ تھے, 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے. جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا, یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی. بلقیس اٹھی. عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. بے عقل بادشاہ, بے عقل وزیر, بے عقل امیر, بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے, جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو. بلقیس اٹھی اور اس نے اپنے وزراء کو, اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا. سمجھدار عورت تھی, ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا. میری بات ساتھ نہیں دیکھی, کتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے. کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا. وزیر اکٹھے کیے. اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں, یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بلقیس نے اپنے وزراء, اپنے سفراء, اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں, اور میرے وزیروں, میرے سفیروں اور میرے ممبروں, بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے. ذرا غور کرو, ذرا سوچو, ذرا سمجھو, ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے, بادشاہ بھی ہے, وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ. وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ. یا کہتا ہے خدا کی پجاری بنو, سورج کی پوجا چھوڑو, چاند کی پوجا چھوڑو, احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو جو سورج کا بھی خالق ہے, تمہارا سب کا خالق و مالک ہے. یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو, ورنہ جنگ قبول کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں, تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے, اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا. کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. کہنے لگے ڈلی ڈلی کیسے بول رہی ہے؟ تجھے پتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں؟ تجھے قوم سبا کا اچھا بھلا پتا ہے, ملک کا پتا ہے. ہم تیری رعایا ہے, ہم تیری قوم ہے, ہم تیرے پیچھے ہیں. نحن اولو قوت واولو بأس شدید. رگڑ کے رکھ دیں گے, پیس کے رکھ دیں گے, تباہ کر دیں گے. تو اعلان جنگ قبول کر لے, تو گھبرانا, ہم کتنی طاقتور قوم ہے. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. بلقیس کی صلاح یہ تھی کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی, پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں, اپنے وزیروں سے منوا لوں, اپنے سفیروں سے منوا لوں, اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں. ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا.
نہیں آتی ہے. قوم کو قوم کوئی نہیں سمجھتا, ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا, برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا. حضرت بلقیس کی امید کے خلاف ہوا. امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے, اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے, اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی. قوم پڑ گئی الٹی, قوم کا مزاج بگڑا ہوا, طاقتور قوم. یہ لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی کئی من تھی. شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا, نہیں تو 2 ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے ہیں. ساری قوم بگڑ اٹھی. ہم طاقتور ہیں, قوت والے, نحن اولو قوت. قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو. اللہ اکبر. بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے. پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگی قالت ان الملوک, قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. کہنے لگے اور پاگلوں والی باتیں نہ کرو. جب 2 بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں اور جو 2 بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے, لڑائی اور فساد مچا کرتا ہے, وجعلوا اعزة اهلها اذلة. ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام نے. کافرہ تو تھی, مشرکہ تو تھی, لیکن عقل سلیم رکھتی تھی. کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں, لڑائی بہت بری ہے. قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں, عزت والے ذلیل. وجعلوا اعزة اهلها اذلة. عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. لڑائی بہت بری چیز ہے, دنگا فساد بہت بری چیز ہے. ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں, اور آج ہر مرد, ہر سمجھدار آدمی 2 لڑتے ہوئے کو انگلی تو مار دے گا, خبر شاباشی بہنا نہیں. کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ, ٹھہ جاؤ, صبر کر جاؤ, اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ, پولیس والوں کو نہ کھلاؤ, اپنے بچوں کو کھلاؤ, اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو. اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ. اللہ اکبر. کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية. بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا. کہنے لگی جس بستی میں 2 بادشاہ لڑتے لڑتے چلے گئے وہ بستی بستی نہیں رہے گی, وہ بربادی ہو جائے گی. یہ سارا منظر دیکھا ہدہد نے. پرندہ ہے, پرندہ ہے, پرندہ, انسان نہیں. بی اے ایف اے پاس نہیں ہے, میٹرک مڈل پاس نہیں ہے, کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا, یہ نہ کوئی پروفیسر لگا نہ انجینئر لگا. جن کا ایک نے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن کریم نے اس جن کی تعریف کی جس نے یوں کہا نا پل جھپکنے کے پلک جھپکنے میں لا کے دے دوں گا. تم یہ نہ سمجھنا کوئی ملنگ جن تھا. قرآن کریم نے پہلے بتلایا کہ وہ تھا عالم, عنده علم من الکتاب, اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. حضرت بلقیس کا تخت منگا لیا گیا,
सोई हुई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठे। उठ खड़ी हुई, देखती है तो मुल्क दूसरा, हालात दूसरे। फरमाया मैं सुलेमान हूँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने मुझे तख्ते शहनशाही भी दिया है, ताज नबूवत भी दिया है, और तूने उस कौम में शिरक फैला रखा है, तो शिरक क्यों करती फिरती है? कहने लगी मेरा तो इरादा पहले मुसलमान बनने का था, मैं तो बन गई, लो मुसलमान बन गई। लेकिन डंडे से मुझे खुदा ना मनवाओ, समझा करके मनवाओ, बादशाह के रोब से ना मनवाओ। आप लोग ये सोचे अगर खुदा तमाम लोगों को मजबूर कर देता कि हर आदमी हक परस्त हो तो वो इस पे कादिर था। जो चोरी के इरादे से चले उसके पैर तोड़ दे, जो ज़िना के इरादे से चले। दोस्तों अगर आप हजरात को हमारा ये बयान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल शान अहमद ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।